اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میٹرو ون نیوز کی جانب سے سال نو کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ ناظرین، یہ وہ سال ہے، سال 2025 کے، جس کا آغاز ہی دھرنوں سے ہوا ہے، اور یہ دھرنے پہلے سیاسی دھرنے جاری تھے، سیاسی خلیج ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی جانب حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی چل پڑے ہیں، اور 2 جنوری کو کل کے دن جو ہے ایک اہم چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جائے گا اپوزیشن کی جانب سے۔ جبکہ اگر ہم اس سے آگے بڑھے تو اس سال کا آغاز جو ہے وہ دھرنوں سے ہوا ہے، مذہبی جماعتوں کی جانب سے دھرنے دیے گئے ہیں۔ جبکہ اب اگر تازہ ترین صورتحال آپ کو بتائیں تو ضلع کرم میں جو اس کی صورتحال تھی، وہاں کوہاٹ میں ایک گرینڈ جرگہ ہوا ہے، دونوں فریقین کی آپس میں صلح ہوئی ہے اور دونوں فریقین نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ فریقین کی جانب سے 45 افراد نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور معاہدے کے تحت فریقین کے درمیان سیز فائر کا بھی فیصلہ ہوا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ فریقین مورچے ختم اور اسلحہ بھی جمع کروائیں گے۔ یہ جرگے میں اہم فیصلہ ہوا ہے، راستے کھولنے اور قیام امن کے لیے منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے، اور دہشت گردوں کا ساتھ دینے والوں ان کی سہولت کاری کرنے والوں کو جو ہے وہ قومی دشمن اور قومی مجرم سمجھا اور گردانا جائے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو حکومت کے حوالے کیا جائے گا دونوں فریقین کی جانب سے، اور معاہدے کے تحت نقصانات کا ازالہ بھی کیا جائے گا، اور بڑا اسلحہ حکومتی تحویل میں دیا جائے گا۔ تمام بنکرز کا خاتمہ کیا جائے گا، اور تمام بنکرز کا خاتمہ کرنے کے بعد کہیں سے بھی جو ہے وہ فائر نہیں ہوگا، کسی بھی جانب سے جو ہے وہ دشمنی کو مزید پروان نہیں چڑھایا جائے گا۔ جبکہ اس کے اثرات اب یہ پڑے ہیں شہر کراچی میں کہ MWM نے شہر کی مختلف شاہراہوں پر جو دھرنا دیا ہوا تھا، اب اسے باقاعدہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اب صرف شہر کراچی میں ایک مرکزی دھرنا جاری رہے گا جو کہ نمائش والا دھرنا ہوگا۔ دیگر دھرنے کے شرکا کو بھی نمائش پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے اس وقت شہر کراچی کی، اسی پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں MQM پاکستان کے MQM پاکستان کے رہنما جمال احمد صاحب نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ جمال احمد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو نئے سال کی ڈھیر ساری مبارکباد اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ جمال احمد صاحب، کیسے دیکھتے ہیں تمام تر سچویشن کو؟ ضلع کرم میں آج امن جرگہ بھی ہوا ہے ضلع کرم کی صورتحال پر کوہاٹ میں، اور فریقین میں صلح ہوئی ہے اور امن معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ اب یہ دھرنا جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ختم ہو جائے گا؟ اور شہر کراچی کے دھرنے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میٹرو چینل کو 2025 کا سال مبارک ہو اور خوشیوں کا سال ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی خوشیاں لائے، اکنامی صورتحال ہماری بہتر ہو، اور آپس میں اتحاد، محبت، ہم آہنگی برقرار رہے۔ آمین۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جمال صاحب۔ تھینک یو۔ سیاست تو ہوتی رہتی ہے، مگر ہمیں سوچنا چاہیے، ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ ملک ہوگا تو ہم ہیں تو سیاست ہے۔ تو دھرنے کے حوالے سے جو سلسلہ چلا تھا، آپ نے دیکھا کہ 5-6 دن سے جو ہے کراچی کے اندر مختلف روڈوں پہ، مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ دھرنا دیا جا رہا تھا، جو پارا چنار کے اندر لوگوں کے ساتھ زیادتی یا جو وہاں پہ معاملات تھے، 2 گروپ میں لڑ رہے تھے، زمین کا تنازع تھا، جو بھی تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے امین صاحب، یہ کی ذمہ داری ہے، پروونس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، وفاق کی نہیں ہوتی ہے۔ وفاق تو اس وقت آتا ہے جب ان کے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر وفاق اس میں انٹرپریٹ کرتی تو پھر وہ بعض صورتحال میں خراب آتی ہے، وہ حکومت کہتی ہے کہ ہر معاملات اس کے اندر انٹرپریٹ کر رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جو کچھ ہوا باہمی اتفاق سے ہوا، دیر سے ہوا، مگر اچھا ہو گیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ وہاں پہ کوئی چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ 45 دونوں سب سے لوگوں نے اس سے سائن کیے ہیں اور آپس میں اتفاق کیا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مگر میں سمجھتا ہوں اس کو ٹیکل جو ہے نا امین گنڈا پور صاحب نہیں کر پائے، اور جو بہت پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ صرف جو ہے وہ PTI کے سربراہ کو صرف نکالنے کے لیے یا جلسے جلوس ایجیٹیشن کرنے کے لیے تو پورا ٹائم اپنا صرف کیا۔ یقین مانے اگر اس میں شروع دن سے کرتے نا تو اتنے دن دھرنا کہیں بھی نہیں چلتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ لازم مجبوری کے تحت ہی دھرنا دیتے ہیں، اور اپنا جمہوریت کے اندر اور یہ احتجاج کا رائٹ ہے، پورا من احتجاج کا رائٹ ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ ایسا لا پاس ہونا چاہیے، چاہے قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، اس کے اندر ایک بل پاس ہونا چاہیے۔ بھائی ایک گراؤنڈ ہے، کوئی بھی گراؤنڈ ہو، چاہے نستا پارک کا گراؤنڈ ہو، قائد اعظم کے مزار کا، اس سے پوری باؤنڈری وال بنائی جائے، اس کے اندر واش روم بنایا جائے، اس پہ اسٹیج بنا دیا جائے، اور اس میں ایسے شاپ بھی بنا دیا جائے کہ کل کو کوئی دھرنا ہو تو وہاں پہ لوگ آ کے
مختلف چیزیں جو ہے وہاں بیچ سکیں تاکہ لوگ وہاں بیٹھ رہے اور پانی کا انتظام ہو. تو یہ شہر ہمارا چل سکتا ہے, آبادی بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا جمال صاحب, کیا لگتا ہے کراچی میں جس طریقے سے دھرنا ہوا ہے, متعدد مقامات پر مذہبی جماعت کی جانب سے دھرنا دیا گیا ہے, کراچی میں اس تمام تر صورتحال کو حکومت سندھ کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے تھا, کیسے ڈیل کرنا چاہیے تھا حکومت سندھ کو؟ دیکھیں, حکومت نے تو بہر اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے, افہام تفہیم کا راستہ زیادہ اختیار کیا ہے. ان کے وزراء اور جو بھی مسئلہ ذمہ داران تھے وہ جا کے جو ہے علماء چرنجی پہ ان کے مولانا سے ملاقاتیں کی ہے, مگر وہ انہوں نے نہیں مانا. میں یہ سمجھتا ہوں جہاں کا کیس ہے اصولاً تو یہ پڑاؤ جو ہے نا خیبر پختونخوا میں ڈالنا چاہیے اصولاً تو مسئلہ وہاں کا تھا, یہاں کا نہیں تھا. مگر ماضی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں نے کہیں بھی کوئی واقعات ہوا تو کراچی سب کے لیے آسان راستہ ہے نا, سب سے بڑا ہب ہے, یہاں پہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, پورا مفلوج ہے. لوگ ہاسپٹل جانے والے پریشان, بیچارے ذمہ داری کرنے والے جو مقصد ہے کہ دیکھنے والے ہاسپٹل میں وہ پریشان, روزگار پہ جانے والے لوگ پریشان, یہاں پہ اسکول کالج بچے, یعنی ایک ایک چیزیں جو بڑی مشکلات کا سامنا ہوا. لوگ ایسی معاشی صورتحال کا شکار ہے, گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک میں لوگ پھنسے رہے, پیٹرول کا ضیاع, یہ ساری چیزیں ہیں. حکومت کو میں تو کہہ رہا ہوں تمام پارٹیوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ احتجاج کریں, بالکل کرنا چاہیے, مگر ایک مخصوص جگہ دے دے, بالکل کریں, سکون سے کریں. سب کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی ایک پارٹی کے نہیں, سب پارٹی کے, چاہے وہ مذہبی ہو سیاسی ہو. ہم اس کے مطابق نہیں ہو سکتے, بہت غریب ملک ہے ہمارا بھائی. صحیح جمال احمد صاحب. اچھا جمال احمد صاحب, نیا سال ہے, ایم کیو پاکستان کیا عزم رکھتی ہے شہر کراچی کے حوالے سے, یہاں کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے, کس طریقے سے ایم کیو پاکستان اس سال اپنے ووٹرز کو اور اہلیان کراچی کو اکوموڈیٹ اور فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں بہت اہم ایشو پہ اب آئے ہیں. آپ دیکھیں بلدیاتی سسٹم ہوئے تقریباً 2 سال کے قریب ہو گیا نا, اس جماعت اسلامی تقریباً لگ بھگ 2 سال کے لگ بھگ ہو گیا نا جی. اس سے زیادہ تر جماعت اسلامی کے بھی ڈسٹرکٹ سینٹر اٹھا لیا جائے تو زیادہ تر 1-2 کے علاوہ باقی ڈسٹرکٹ میں سارے جماعت اسلامی کے, پیپلز پارٹی کے. میں تو سینٹرل کی بات کروں گا, میں ایسے تو کراچی میں ساری صورتحال ایسی, مگر یقین مان کہ روڈ کی صورتحال, مین روڈ کے اوپر جو پیچ ورک ہوا ہے بیچ میں بارش کی وجہ سے 2 مہینے تک روڈ گزارا ہے, اسی طرح پڑا رہا ہے, کوئی پرسانے حال نہیں. بھائی آپ ٹھیکہ دیں, بالکل دیں, مگر یار ایک ہی آدمی کو پورے کراچی کا ٹھیکہ نہ دے نا. یقین مانے کھود کے چلے گئے, لوگ پریشان ہوتے ہیں. اب یو سی کے اندر کا حال دیکھیں, یقین مانے یو سی چیئرمین کو 5 لاکھ کی جگہ تقریباً 12 لاکھ مل رہے. یو سی چیئرمین کو چاہیے کہ بھائی ٹاؤن ناظرین کو چاہیے, ریونیو کے بہت سارے ان کے پاس طریقہ کار ہے ریونیو جنریٹ کرنے کے. یو سی چیئرمین کو 6 لاکھ کم سے کم علاقے میں لگایا, ہم نے نہیں کہہ رہا روڈ بنائے یار, اس کے اوپر ملبہ ڈال دیں یا کھڈا اس کو لیول کرا دیں, آپ سیوریج کا کام کرائیں, مین پول کا کام کرائیں, چھوٹے چھوٹے پانی کے ایشوز ہیں. یعنی یہ سارے ایشوز جو ہے نا ایم کیو پاکستان کے ایم این ایم پی کے پاس آتا ہے, جبکہ ہمارا ڈومین بھی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم لوگوں کے لیے مسئلہ افسران سے اوپر ڈپارٹمنٹ سے بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ بلدیاتی سسٹم مضبوط ہو. صحیح, مطلب جمال احمد صاحب کہیں نہ کہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ جن کو اسٹیک ملا ہے, جن کے پاس بلدیاتی سسٹم موجود ہے, ان کی جانب سے غیر سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ بتا دیں, آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, آپ کے ٹیم سروے کرتے ہیں, آپ حال تو دیکھیں کراچی کا, اللہ معاف کرے, قبرستانوں کے روڈوں کا حال دیکھ رہے ہیں. ایک قبرستان شادمان پہ قبرستان ہے, اس پہ نالا اوپن کھلا ہوا ہے, پھر پیالہ پہ چلے جائے, پیپلز چرنجی پہ پورا نالا اوپن ہے. وہاں لوگ بیچارے گاڑیوں کا کام ہوتا ہے, مینٹیننس کا کام ہوتا ہے, سیلنسر کا کام ہوتا ہے, پورا اوپن نالا پڑا ہوا ہے. بارش ہوئے, کوئی بچہ گر جائے, یعنی کس کی ذمہ داری ہے؟ اب مرتضی وہاب کہتے ہیں یہ ٹاؤن کی ذمہ داری, ٹاؤن کہتا ہے مرتضی وہاب کی. یار اس کشمکش میں عوام کو کیا مل رہا ہے اس کے اندر؟ تو یو سی کے اندر سڑکوں کا بڑا غرق ہے. ابھی کراچی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سوئی گیس خاص طور پہ نارتھ کراچی اور نارتھ احمد آباد میں نئی لائنوں کی تنصیب ہو رہی ہے سوئی سدرن گیس والوں کی نا. اب اس میں یہ تھا کہ پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا جو 7 سال پہلے جو بارش بہت زیادہ ہوئی تھی, اس میں سوئی گیس کی جو لائنیں بچھی تھی اس کے اندر پانی چلے گیا نا, میٹرو میں آتا تھا. سوئی گیس کا سسٹم چل رہی ہے, مگر اس کے آپ کو دیکھیں گے پورے خاص طور نارتھ آباد کا ہر گلیوں میں اس وقت جو روڈ کھدا ہوا ہے. اس کی تاکہ آپ کے ذریعے لوگ عوام بھی سن رہے ہوں گے میری آواز کو, اور آپ کے چینل سے میری آواز جہاں جہاں جا سکتی ہے. دیکھیں ایک نارتھ آباد کا 10 یو سی ہے نا, تو ٹاؤن ناظرین نے اس کی کٹنگ چارجز نہیں ہے.
तकरीबन 80 से 90 करोड़ के दरमियान में ये चार्ज है जो ये कंप्लीट करे, उसका पेश वर्क हम टाउन नामिंग देखते थे, न्यू कराची का टाउन नामिंग का है, नॉर्थ कराची का है, इस तरह है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस केस वाले काम कर रहे हैं उनसे ये चीज तय हुई थी कि जो भी पानी की लाइन तोड़ेंगे वो बना के देंगे। जहाँ पेवर लगा हुआ है, पेवर की जगह पे आप लैंड डालेंगे तो पेवर गैस वाले वो पेवर जमाल अहमद साहब, क्या मौजूदा बल्दियाती क़यादत इस शहर की किस्मत या इस शहर का नक्शा बदल सकती है? क्या इतनी एनर्जी, इतना पोटेंशियल है इस वक्त के बल्दियाती नुमाइंदों में? यार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी सो गए जमात इस्लामी वाले, पीयूष पाटिल, कोई काम नहीं है। मुफ्तार वहाब साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े रोड पे जाते हैं, कहते सोशल मीडिया हमारा मकसद है कि हम सोशल मीडिया में चीजें नहीं डालते थे। भाई मैं अभी एक चीज था, पीपल्स चिरंजी में वर्ल्ड बैंक ने रोड बनाया, डबल रोड बहुत अच्छा बना है, सब कुछ है, वहां पे पानी की लीकेज 2.5 महीने से है। उसी के साथ एक नाला कन्वर्ट बना हुआ है। यकीन माने हमने वाटर बोर्ड को बोला, मैंने कहा भाई ये केबीआर को पानी जाता है, ये पानी कंटिन्यू बह रहा है। उन्होंने नहीं किया, वो कह रहे हैं कि भाई टाउन नाजिम इजाजत नहीं दे रहा, केडीए डिपार्टमेंट इजाजत दे रहा। देखिए कोई चीजें बनती है, वो बनती है, टूटती भी है, रिपेयरिंग भी होती है। इन्होंने नहीं किया, उसी के साथ जो नाले का कन्वर्ट था उसको ड्रिल करके नाले के अंदर पानी डाल दिया। मैं तो वो वीडियो पे चलाई है मैंने, मतलब किसी की कान पे ढूंढ तक नहीं रेंग रही है, लोग बेचारे पानी नाले पे जा रहा है और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। गरीब मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं, टैक्स भी भर रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, पानी का बिल भी भर रहे हैं, मगर क्या ना रोड है, ना सफाई है, ना 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 ना, ना सही मानों में कब्रिस्तान लोग जो मर जाते हैं उनको तस्लीम के अमल भी बड़ी मुश्किलात है। अच्छा, इलाके के अंदर हेरोइन जो है सरे आम घूम रहे हैं, वो छतें तोड़ रहे हैं, वो मतलब गिरिले तोड़ रहे हैं। यार उन्होंने सबसे मीटर, गैस के मीटर तक उतार के ले जा रहे, सरे आम घूम रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमने वज़ीर आला को असेंबली के अंदर मैंने आवाज उठाई थी, भाई इन हेरोइन का जितने भी नशावर है इनको उठाए को। जमाल अहमद साहब, एक बहुत बड़ी तादाद हो चुकी है नशे के आदी अफराद हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को शहर के नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हाल ही में अमजद साबरी अंडरपास में भी एक ऐसा हादसा, एक ऐसा सामने हुआ था कि एक बड़ा बोर्ड गिरा था और उस बोर्ड को भी जो है उसके साथ जो लोहे का जो सामान लगा हुआ था उसको उखाड़ा जा रहा था इन्हीं नशे के आदी अफराद की जानिब से। सर, इसकी रोकथाम कैसे होगी? क्या ये नशे के आदी अफराद जो हैं ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है नुकसान पहुँचाते रहेंगे? देखें, आपका लिहारी एक्सप्रेस से गुजरा हो तो पूरी बाढ़ साइड में ना, ताकि लोग नीचे ना गिरे ना, पूरे लोहे की बाढ़ लगी हुई थी, पूरा लोहा निकाल के और तमाम सरकारी अफसरान एजेंसी सब गुजरते, कोई इसको टोकता नहीं। मैं तो गुजरता हूँ ना, कोई टोकता। इसी तरह इलाके में भी काम करा। मैंने पिछले दिनों एक हफ्ता पहले मैंने 50 टके के करीब नशावर को उठवाया है सचो के जरिए। एसएसपी सेंटर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ पे सचिव साहब आए, उन्होंने बड़ा काविशें की, उनको यहाँ से लेके मिनी बस किया, उनको जो एडी सेंटर में जमा कराया ताकि इलाज हो सके। ये मैंने उनसे सवाल किए जो बेचारे नशे करते हैं। मैंने कहा बेटा कितने का रोजाना इस्तेमाल करते हो? क्या एक टाइम में हमें 500 रुपये चाहिए, एक 500 रुपये, यानी रोजाना मरे से मरा एक आदमी को 1500 रुपये का नशा चाहिए। तो इसके लिए तो जमाल अहमद साहब, स्टेक होल्डर्स को कोई बड़ा रिहैब सेंटर बड़े पैमाने पर काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि तादाद तो कम नहीं है, 5 से 10 लाख इनकी तादाद है। आ रही आवाज आपको? जी जमाल अहमद साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नशे के आदी अफराद जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो शहर में चोरी कर रहे हैं, गटर के ढक्कन चुरा रहे हैं या फिर बोर्ड चुरा रहे हैं, लोहे का सामान चुरा रहे हैं, तो इनकी तादाद जो है वो 5 से 10 लाख के दरमियान है। अगर इनको जो है रिहैब के लिए भी भेजते हैं तो इतने बड़े पैमाने पर रिहैब सेंटर बनाना किसकी जिम्मेदारी है? सर ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। सर नहीं चल पा रहा तो छोड़ देना भाई, एमकेएम को दे देना। एमकेएम ने पहले माजी में बेताजा काम किए। माजी के सारे हमारे जो अपना मेयर कराची थे, सिटी नाजिम थे, सबके दौर में जो काम है वो थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है। मतलब पूरा शहर खंडर का नजारा पेश कर रहा है। अब ये अभी मेरे कुछ दिन पहले सखेसन शादमाना साइड पे नाले की छत तो एक तो खत्म हो गई, तोड़ा था। 4 दिन पहले का वाकया बता रहा हूँ। छत सुबह 6:30 बजे छत उसके ऊपर गिरी है। जब मुझे पता चला मैं जाके वहां खड़ा हुआ एसएचओ को फोन किया, मैंने छीबा मनाया ऐसे इंसानियत के नाते, उसकी मैयत को निकाल के भेजा है और गिरफ्तारी। मगर अभी भी लोग थैला लेके घूम रहे हैं। मेरी अगर आईजी साहब आवाज सुन रहे हैं, वजीर दाखिला साहब सुन रहे हैं कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी, यहाँ पे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल का नाम लेते हैं, हमने ये बनाया भाई इसको भी बनाना, इससे भी जान छुड़ाओ शहर की। और जो लड़के हीरोइन पी रहे हैं वो ये थे। अब इनको देखे हमारा माशरा बिगड़ रहा है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, महलों के अंदर पी रहे हैं, मतलब क्रिस्टल है। अब तो बहुत सारी चीजें आ गई, पता कौन कौन सी चीजें ऐसी आ गई हैं
लोगों के घर वाले परेशान है, घरों की चीजें चोरी कर बच्चे बेच रहे हैं। तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत से पूछा जाएगा। मगर हमने तो असम्बली में 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैंने आवाज उठाई इसी के ऊपर, जब ये एक्साइज का मिनिस्टर जो है साहब थे, मैंने कहा भाई रिहेबिलिटेशन का सेंटर बनाए बड़े पैमाने पे, वो सब जगह वहां रखे। भाई आपके पास हाईवे पे इतनी बड़ी जगह है, मगर कोई फील नहीं है, कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। जो चल रहा है असल में, वो लोग बड़े घरों में, उनके पास 4 गाड़ियां, मोबाइलें चल रही है, वो ना बाजार जाते हैं, ना कोई सौदा खरीदते हैं, ना सब। ये तो हम लोग हैं तो गरीब तबके के लोग रोडों पे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर स्ट्रीट क्राइम वाले से भी बचना है। और रात को ये एक ग्रुप ऐसा है जो रात को बैटरियां निकालता है गाड़ियों से। तो हमारा शहर तो ऐसा लग रहा है, अल्लाह माफ करे, या तो कानून नाम की कुछ चीजें नजर नहीं आ रही है। सब ध्यान देते हैं, आईजी साहब भी ध्यान दे रहे थे, कल परसों आईजी साहब भी टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, अमलन कुछ नजर नहीं आ रहा है। होता हुआ नजर आया तो हम भी अप्रिशिएट करें, 2 अल्फाज अच्छे बोले। ये कोई काम करने के काबिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इनको हुकूमत जमाल अहमद साहब, पुलिस की जानिब से तो, और पुलिस के जो सरबराह हैं सूबे से, उनकी जानिब से तो नए नए बयान आ जाते हैं। कराची पुलिस चीफ के सामने से भी की जानिब से भी नए नए बयान आ जाते हैं कि आप हैवी ट्रैफिक से हट के चलें, डंपर से बच के चले हैं, मोटरसाइकिल सवार, और जब डकैत आए तो आप मुज़ाहमत ना करें, अपना कीमती सामान दे दें। जनाब, ये तो फिर वही वाली बात है कि जब ये हमारा पुलिस का इदारा जो जिनका काम है तहफ़्फ़ुज़ देना, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, अगर उनकी जानिब से ऐसे नए नए बयान दागे जाएंगे तो शहरियों का तो मोराल वैसे ही डाउन हो जाएगा, वैसे ही शहरी कसमोपुरसी की हालत में। यकीन माने, हमारे जो कराची के शहरी हैं, इतने बेचारे लोग हैं, कहीं एक्सीडेंट होता है, लोग रुकते हैं, देखते हैं कि कुछ जानने वाला ना, उनको हॉस्पिटल बताया। मगर यहाँ बदकिस्मती है कि हॉस्पिटल ले जाता, खुदा न खासा रास्ते मर जाता तो केस उसके ऊपर बच जाता है। लोग हमदर्दी करना चाहते हैं, क्या हमदर्दी से मुसीबत बन जाती है। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला साहब, क्योंकि बेनज़ीर का एक नाम था, बेनज़ीर शहीद हो गए, जुल्फ़िकार भुट्टो का नाम था, उनके दौर में काम होता था। ये तो उन्हीं के नाम पे तो आज सियासत करें, उन्हीं के नाम पे तो खा रहे हैं। कोई नहीं है, सब मैं कहता हूँ कि वो FIA भी और एंटी करप्शन भी सब पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतने करोड़ों अरबों रुपए खा रहे हैं। क्या बताऊं आपको, ऐसा लग रहा है कि ये सारी जिंदगी ये रहेंगे, बाकी सब मर जाएंगे, ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं जाएगा भाई, ईमान जाएगा, अखलाक जाएगा। अगर जी ठीक है जमाल अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, थैंक्स फॉर योर टाइम। नाजरीन, शहर कराची की सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि जिसका जहां बस चलता है, चाहे वो नशे के आदी अफराद हों, चाहे वो रहजन हो, और चाहे वो डकैत हों, जिसको चाहे जब चाहें लूट लेते हैं, और कानून नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। और कराची पुलिस के सरबराह हों या फिर सिंध पुलिस के सरबराह, उनकी जानिब से एक ही बात की जाती है कि आप मज़ाहमत ना करें। उनकी जानिब से कहा जाता है ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए, अपनी कीमती जानों के ज़िया से बचने के लिए आप डंपर से, हैवी ट्रैफिक से दूर चलें। अब देखना ये होगा क्या पुलिस की 2025 में भी यही हिकमत अमली रहती है, या फिर जो है पॉलिसीज़ चेंज होती है, स्ट्रेटजीज बदलती हैं। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी शहर कराची की मजमूई सूरत हाल की। हम धरनों को भी डिस्कस कर रहे थे, कराची के बल्दियाती इशूज़ भी डिस्कस कर रहे थे। नाज़रीन, अगर शहर कराची की मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई ख़राब है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, साथ ही साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से दावे तो बहुत होते हैं कि इतना टन कचरा जो है रोज़ाना की बुनियाद पर उठा के लैंडफिल साइट पे मुंतकिल किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर में जगह जगह कचरे के अंबार दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि कराची का बल्दियाती निज़ाम जो है वो शायद इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना तो दूर, मज़ीद जो है वो बिगाड़ की जानिब लेकर जा रहा है। नूरा कुश्ती का सिलसिला भी जारी है, और चाहे वो बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसल में अपोजिशन हो या फिर मेयर कराची या डिप्टी मेयर कराची हो, सबकी जानिब से जो है अपनी अपनी कारकर्दगी को डिस्कस किया जाता है। फला की जानिब से कहा जाता है कि हमने इतनी सड़कें बनाई, इतनी अरबों रुपए की सड़कें बनाई, हमने फला जगह पे पानी के मंसूबे का आगाज़ किया, फला जगह पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को जो है हमने ऑपरेशनल किया, और दूसरी जानिब से कहा जाता है कि हमने फला इतने पार्क्स बनाए हैं, इतने मोनूमेंट्स बनाए हैं। लेकिन नाजरीन, जो शहर की मजमूई सूरत हाल है, इस शहर में मोनूमेंट्स की तो ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले जो है इस शहर से जो जा बजा कचरे के अंबार है वो साफ़ होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग का निज़ाम भी इस शहर में होना चाहिए, जो कि किसी न किसी हद तक जो है वो बेहतरी की जानिब मामलात आने लगते हैं। लेकिन
شہر کراچی کی شاید قسمت میں ہی ہے کہ یہاں پر نہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی خاطر خواہ صورتحال ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی اقدامات ہوتے ہیں، نہ ہی پولیس کی نفری بڑھائی جاتی ہے، اور رہزن جو ہوتے ہیں وہ مال کے عوض آپ کی جان کا بھی نقصان کر دیتے ہیں۔ پہلے تو شہر کراچی کے عوام نے ان ڈکیتوں سے مزاحمت بھی کرنا شروع کی تھی، لیکن اب جو ہے وہ عوام ہار مان چکے ہیں، کیونکہ جان سب کو پیاری ہے اور جان ہے تو جہان ہے۔ اب شہر کراچی والے جو ہے وہ مزاحمت بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی جو رہزن ہیں، جو ڈکیت پارٹی ہے، وہ کسی بھی قسم کے نقصان پہنچانے سے وہ دریغ نہیں کرتی اور وہ جان کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ شہر کراچی کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، یہاں کے بلدیاتی مسائل ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں رہنما پاکستان تحریک انصاف عمران مرزا صاحب نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ عمران مرزا صاحب، سب سے پہلے آپ کو سال نو کی مبارکباد، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ عمران مرزا صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں شہر کراچی کے بلدیاتی سیٹ اپ کو، کیونکہ کہیں نہ کہیں حصہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے شہر کراچی کی بلدیات میں، تو کیا لگتا ہے کہاں کہاں جو ہے وہ بلدیات کے فیلیئرز دکھائی دے رہے ہیں شہر کراچی کے انفراسٹرکچر کو دیکھ کے، یہاں پر جو کچرے کے انبار ہیں ان کو دیکھتے ہوئے؟ جی السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، سال نو کی آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کے پروگرام کی توسل سے تمام پورے پاکستان کو مبارک ہو۔ اچھا، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ بلدیات میں دراصل مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی جو ہے نا میکینزم صحیح طریقے سے نہیں بنتا ہے نا۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو جہاں سے دکھتا ہے جناب وہ کہتا ہے کہ جناب یہ میرے کنٹرول میں آ جائیں چیزیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کنٹرول بھی اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ جناب کہ ٹھیک ہے جی پیسہ گر رہا ہے، یہاں پہ پیسہ گر رہا ہے وہاں پہ۔ دراصل یہ پیسہ تو بناتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اگر یہ دیکھیں ایک زمانہ تھا جس وقت مشرف صاحب کا دور تھا، تو اس وقت جو بلدیاتی نظام تھا وہ بہت ہی بہترین تھا، چونکہ اس کی جو خاص بات یہ تھی کہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ شہری نمائندوں کے ہاتھ میں تھیں، اور جو اس کے جو سربراہ تھا، جو میئر بولیں یا ناظم اعلیٰ بولیں، تو وہ جو ہے اس کے مطلب جتنے بھی ادارے ہیں سارے، کے ایم سی ہو گیا، کے ایم سی کے انکلوڈنگ کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، واٹر بورڈ، سٹیٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اور جتنے بھی شہری ادارے تھے سب اس کے انڈر میں آتے تھے۔ اب اس سے ہوتا کیا تھا کہ جتنے بھی جو شکایتی شہری آتے تھے، جب شکایت کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس پاور ہوتے تھے، جو پاور ہوتے تھے تو وہ مسئلے جو ہے وہ حل کر سکتا تھا اور کرتا بھی تھا اس وقت۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس دور کے اندر کام بھی بے تحاشا ہوا ہے، جتنے بھی آپ کے برجز بنے اور جو کچرے کے حوالے سے یہ دوسرے معاملات تھے وہ ہوتے رہے، چونکہ ایک میکینزم بنا دیا گیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا جناب، چونکہ پیپلز پارٹی کو کبھی شہری اداروں سے جو ہے وہاں سے ووٹ ملا نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے اس وقت جو ہے انہوں نے جو فیصلہ یہ لیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹکڑے کرنے شروع کیے، اور جتنے بھی تھے ادارے تھے تو سب سندھ گورنمنٹ کے ماتحت لے لیے، اپنے ماتحت لے لیے۔ جس طرح سے کے ڈی اے انہوں نے کر دیا الگ، ایم ڈی الگ کر دیا، ایل ڈی الگ کر دیا، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ الگ کر دیا، پھر اس طرح سے اپنا واٹر بورڈ انہوں نے الگ کر دیا، جتنے بھی تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے بلدیات کی جو نمائندے ہیں صرف ان کے پاس رہ گیا سیدھا صرف سڑکیں رہ گئی ہیں، یا میرے خیال سے بہت زیادہ اسٹریٹ لائٹس ہوں گی اور کچھ پارکس ہوں گے، وہ بھی کچھ ہوں گے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، خالی کراچی میں، خالی بلدیات میں نہیں، بلدیات میں کنٹونمنٹ 6 تو میرے خیال سے کنٹونمنٹ بورڈز ہیں کراچی میں، جو کہ ایک اچھا خاصا شہر کا بڑا حصہ جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈز میں آتا ہے، جس طرح سے فیصل کنٹونمنٹ بورڈ ہے، کرنگی ہے، ملیر ہے، کماڑی ہے، اور بھی دوسرے ہوں گے، اور بھی ہیں میرے خیال سے، اور بھی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ اچھا وہ ان کا ڈومین الگ ہے، وہ اپنے حساب سے چلتے، وہاں پہ ایک الگ سسٹم ہے۔ تو بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ شہر جو پورا کراچی شہر ہے، وہ جو بلدیاتی اداروں کے جو نمائندے ہیں، یہ جو میئر ہے ان کے ماتحت ہونا چاہیے، وہی ایک جو ہے یہی ایک طریقہ ہے جس سے جو ہے عوام کے مسئلے حل ہوں گے۔ اچھا عمران مرزا صاحب، کیا عزم رکھتے ہیں شہر کراچی کے بلدیاتی نظام کے حوالے سے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہر کی بیوٹیفیکیشن پہ کام ہوگا؟ جو لوگوں کے روزمرہ کے جو ایشوز ہیں بلدیات سے ریلیٹڈ، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، بلدیہ عظمیٰ کراچی کونسل کی جس کے اندر جماعت اسلامی ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ سب مل کر شہر کراچی کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ لیکن پہلے اس کے لیے میکینزم بنانا ضروری ہے نا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 1 ارب 60 کروڑ یا 70 کروڑ کی لاگت سے جو ہے جیل چورنگی سے جو روڈ جو ہے بنایا گیا تھا اور ملیر کینٹ تک، جو کہ بڑا ماڈل روڈ تھا، بڑا خوبصورت بنایا گیا تھا، اچھے خاصے پیسے بھی خرچ ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی وہ جتنا بھی پیسہ تھا وہ آپ کا اور ہمارا عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب، انہوں نے وہی روڈ جو ہے پوری یہاں سے لے کے ملیر کینٹ تک انہوں نے کھود دی۔
انہوں نے کہا جی ہم اس کے اوپر پتہ نہیں کون سے بس لائن کا ٹریک بنائیں گے، یہ بنائیں گے. تو اس طرح سے اگر یہ ان کی پلاننگ ہوگی تو یہ آپ کا اور ہمارا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں. اور عوام کو اس وقت جو پریشانی آپ دیکھ لیں یونیورسٹی روڈ پہ جو عوام سوار ہو رہے ہوتے ہیں، پھر پولوشن، پھر مٹی جس طریقے سے اڑ رہی ہے، اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگوں کے وہاں پہ جو کاروبار ہے وہ کاروبار ختم ہو گئے. تو دیکھیں کسی چیز کو کرنے کے لیے آپ کے پاس بہترین پلاننگ ہونا چاہیے، آپ کے پاس تجربے کار لوگ ہونا چاہیے. ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے، ان کے پاس تجربہ نہیں ہے. جو میئر ہے، میئر وہ کہتا ہے کہ یار مجھے روڈ بنانے کا پتہ نہیں، روڈ کیسے بنتا ہے. ارے بھائی آپ کو نہیں پتا، لیکن جو بنا رہے ہیں کم سے کم آپ ان سے تو پوچھ سکتے ہیں. چلو ان سے نہیں، لیکن کم سے کم سول سوسائٹیز کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں. آپ ان کو کمیٹی میں ڈالیں، ان کی کمیٹیاں بنائیں. ظاہر سی بات ہے وہ سول سوسائٹیز کے لوگ ہیں، اسی کراچی کے شہری ہیں، وہ ظاہر سی بات آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کے تجربے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، تو اس شہر کو اچھا کر سکتے ہیں ہم. صحیح. اچھا تو عمران مرزا صاحب، کیا فنڈز کی کمی ہے؟ کیا صرف میئر کراچی جو ہے وہ اپنے چیئرمینز کو، اپنے ٹاؤن چیئرمینز کو فنڈز دے رہے ہیں جو اپوزیشن میں یہاں پر ہیں؟ کیا ان کو فنڈز اس طریقے سے فراوانی کے ساتھ نہیں مل پا رہے؟ معاملہ کیا ہے یہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں فنڈز کی تو ان کو کمی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کراچی جو ہے جو شہر ہے وہ منی پاکستان ہے، اور 67% جو ہے وہ تو پورے پاکستان کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. تو کراچی کو تو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے ان کو چاہیے کہ جو جس طرح سے پچھلے کافی عرصے پہلے ایک بلدیاتی تھا، آپ دیکھیں وہ ابھی جو یہ ٹول جو ہے دیکھیں نا، ٹول وغیرہ جتنے بھی لے رہے ہیں وہ NHA لے رہی ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی لے رہی ہے. حالانکہ کراچی اس کے اندر کراچی کا شیئر ہونا چاہیے، جتنے بھی ایگزٹ اور انٹری ہیں کراچی کی اس کے اندر کراچی میٹروپولیٹن کا جو ہے اس کے اندر حصہ ہونا چاہیے. وہاں سے آپ فنڈ جنریٹ کر سکتے ہیں، بہت سی اسکیمیں لے کر آ سکتے ہیں، آپ رہائشی اسکیمیں آپ لے کر آ سکتے ہیں. فیڈرل سے آپ جو ہے اپنا حصہ مانگے کہ جی ہم اتنا ریونیو جنریٹ کر کے اب کراچی آپ پاکستان کو چلانے والا ہے. تو فنڈز کی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کمی ان کے پاس ہونا چاہیے. پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے یہاں پہ آپ کو فنڈز دے رہا ہے، ورلڈ بینک جو ہے کراچی کے اندر پروجیکٹس جو کلک ایک ادارہ بنایا ہے وہ جو اس کے تحت ماتحت جو ہے اس کے تحت جو ہے سارے کام ہو رہے ہیں ورلڈ بینک کے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ کام کروا رہا ہے. تو لیکن عمران مرزا صاحب ورلڈ بینک مرزا صاحب ایک چیز دراصل مسئلہ یہاں پہ کمی جو ہے نا وہ نیت کی کمی ہے. اگر یہ نیت کر لے نا تو آپ کم وسائل میں بھی آپ بہترین مسائل حل کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا عمران مرزا صاحب، نیت کون سی جو پہلے کی جاتی ہے وہ والی نیت، یا پھر آپ اس والی نیت کی بات کر رہے ہیں جو اچھی اور بری ہوتی ہے؟ دیکھیں نیت اچھی اور بری نیت کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، میرا جو دل کا حال ہے میں اس نیت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ مخلص ہوں گے، اس ملک سے مخلص ہوں گے، اپنی قوم سے مخلص ہوں گے، اپنے شہر سے مخلص ہوں گے، تو تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ جب مخلص ہی نہیں ہے، جب آپ دیکھیں ٹرانسفر پوسٹنگ پہ یا پیسے دے کے جب لوگ لگیں گے، افسران بیٹھیں گے، تو مجھے بتائیں نا آپ ان سے کیا امید رکھیں گے جب وہ پیسے دیں گے؟ آپ کو نہیں پتا اس شہر کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی سرکاری جو پوسٹیں ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم چلا رہا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، پیسے لے کے پوسٹنگیں لیتے ہیں، پھر پوسٹنگ کر کے وہاں پہ آگے وہ پیسے کماتے ہیں، وہ رشوت دے کے بیٹھتے ہیں تو پھر آگے سے رشوت ہی نہیں. لیکن مرزا صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جو ادھار لے کے جو پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں، ورلڈ بینک سے ادھار لیا جا رہا ہے جو کہ سود سمیت واپس بھی کیا جائے گا، یہ پروجیکٹس ایک تو ادھار لے کے بن رہے ہیں. سب سے بڑا تو فیلئر یہ ہوا بطور پاکستانی ہماری نظر میں، بطور اہل کراچی ہماری نظر میں بہت بڑا فیلئر ہے کہ آپ قرض لے کے پروجیکٹس بنا رہے ہیں. چلے ماضی میں بھی بنے پروجیکٹس، لیکن یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ تاخیر کا شکار کیوں ہیں؟ دیکھیں تاخیر تو میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ دراصل یہ چھیڑ تو دیتے ہیں کسی چیز کو، لیکن اس کے بعد ان کے پاس جو ہے وہ چیز. اچھا پھر بات ایک اور بھی ہے، دیکھیں جتنا اگر یہ لیٹ سپوز ایک مثال دے رہا ہوں، 1 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں 1 کروڑ روپے تھوڑی لگ رہے ہیں وہاں پہ؟ وہ 10-15% تو کمیشن دیتا ٹھیکیدار اس ٹھیکے کو اٹھانے کے لیے. پھر میرے خیال سے 20% تو ٹیکسز ہیں جو ہے وہ ٹیکسز دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ جو کمیشن ڈپارٹمنٹ کا وہ کمیشن دیتا ہے. تو میرے خیال سے 1 کروڑ روپے جب گورنمنٹ کے فنڈ سے نکلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شاید 20-25 لاکھ روپے کا ہی کام ہوتا ہوگا، وہ پیسے لگتے ہوں گے. تو اس طرح کی جب کام ہوں گے تو بھائی میرے تو ظاہر سی بات ہے اس طرح سے پھر اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی نا. اچھا عمران مرزا صاحب، کیا لگتا ہے 2025 میں کیا شہر کراچی کا نقشہ بدلے گا یا پھر یہ شہر جو ہے مزید پستی کی جانب بڑھے گا؟ دیکھیں نقشہ تو آئے دن یہ بدلتے رہتے ہیں کہ کراچی کے شہر کو جو ہے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کبھی کون سا ڈسٹرکٹ کا کبھی آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ ملیر جو ہے ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر ملیر کا ایریا جو ہے ڈسٹرکٹ ملیر میں نہیں ہے. یہ سیاسی بنیادوں پہ آپ نے جو ہے ڈسٹرکٹ بنائے ہوئے، نقشے بنائے ہوئے، تو وہاں سے چونکہ ان کو ووٹ لینا، ان کو پتا ہے جی ہمارے ووٹر ادھر ہے تو ایسے کاٹ دیں ایسے کاٹ دیں. جب اس طریقے سے نیتیں ہوں گی تو کیسے آپ شہر کا بھلا کر سکتے ہیں؟ آپ کراچی کے جتنا بھی جو بھی شہری ہے وہ تمام پاکستانی ہے، وہ سب برابر ہیں.
آپ صرف اس بنیاد کے اوپر سوچیں کہ نہیں جی ہمارا ادھر ووٹر ہے, ہمیں یہاں سے ووٹ نہیں ملتا, اس طرح کے ڈسکریمنیشن رکھیں گے تو کیسے کام ہوگا؟ لیکن عمران مرزا صاحب, آپ نے بولا کہ تفریق کرتے ہیں کراچی والوں کے ساتھ, کراچی والوں کے ساتھ تفریق کر رہی ہے حکومت سندھ یا براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی نظر میں, تو یہ بتائیے گا کہ اندرون سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی یا ان کی سندھ حکومت کیا ڈیلیور کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ تو جا کے دیکھ لیں نا, وہ تو جتنے بھی ہیں جو اسکولز ہیں وہ طاق بنی ہوئی ہیں. سر پھر تفریق تو نہیں ہوئی, یکساں سلوک ہوا سب کے ساتھ؟ نہیں ہو رہا, نہیں دیکھیں وہاں پہ بھی جو حال ہے وہاں پہ کوئی الگ صورتحال تھوڑی ہے. وہاں پہ جتنے بھی ہیں اسکول جو ہے وہاں ٹیچریں نہیں ہیں, اسپتال کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو آئی تھی کہ رکشے میں جو ہے وہ ڈیلیوری ہوئی ہے, اور اس طرح سے وہ صورتحال وہاں پہ بھی کوئی دوسری تھوڑی ہے. وہاں پہ بھی بیچارے پریشان حال ہیں, وہاں پہ لوگوں کے میرے خیال سے بچوں کے پاؤں میں وہاں چپلے بھی نہیں ہے, اسکول جانے سے قاصر ہیں. تو ٹیچر ہوں گے تو پڑھائیں گے نا, وہاں پہ بھی صورتحال یکسر ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنی پرائیویٹ وڈیروں نے اپنی مرزا صاحب پھر اس طریقے سے تو انصاف کا پیمانہ ایک ہی ہوا نا, اندرون والوں کے نہیں ہو یا شہر والوں کے نہیں ہو. تو اچھا, تو ابھی اس کا مطلب ہے وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ تو پورا فطرے بیڑا غرق کر رہے ہیں نا بھائی. تو بات یہ ہے کہ پورا صوبہ جو ہے وہ پورے صوبے کا صوبہ جو ہے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کراچی سے لے کے کشمیر تک پوری صورتحال ایک ہے. اس کو دیکھیں آپ دوسرے بنسبت اس کے اگر دوسرے صوبے میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ حالات بہتر ہیں, لیکن یہ کہ سندھ کی جو ہے صورتحال ہے آپ کو پتا ہے وہ تو یکسر مختلف ہے. یہاں پہ مرزا صاحب پھر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنے زیادہ بڑی تعداد میں ووٹس کیسے مل جاتے ہیں؟ اس بار تو بلدیاتی الیکشنز بھی وہ لوگ جیت گئے اور سندھ میں بھی جو ہے سادہ اکثریت سے اپنی حکومت بنا لی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ووٹ کہاں سے مل جاتے ہیں, ووٹ آپ کو تو پتا ہے نا, اس میں تو ریگنگ ہوئی ہے. ابھی جو جنرل الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی آپ دیکھ لیں 45 میں رزلٹ کچھ اور تھا, 47 میں انہوں نے چینج کیا. ایسے بلدیات کے الیکشن میں دیکھ لیں انہوں نے وہاں پہ بھی ریگنگ کری ہے, رزلٹ چینج کیا. آپ دیکھ لیں کہ ایم کیو ایم کے وہاں بلدیا کے اندر ان کے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ شہری سندھ کا مینڈیٹ جو ہے وہ تقسیم ہوا ہے؟ سر تقسیم نہیں ہوا ہے, مینڈیٹ تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی دیکھیں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اور جماعت کو ووٹ پڑا تھا. ٹھیک ہے سر, ایم کیو ایم بھی یہی کہتی ہے کہ مینڈیٹ تو بس ایم کیو ایم کا ہے, پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے, جماعت بھی یہی کہتی ہے. دیکھیں آپ بھی شہر میں رہتا ہے, میں بھی شہر میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے بھی 10 لوگ جاننے والے ہوں گے, میرے بھی 10 لوگ, آپ ان سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے, کہ کیا شہر میں الیکشن کے دوران کیا رہا. آپ کو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا کے جس طریقے بلدیاتی ہمارے نمائندوں کو اٹھا کے جس طریقے سے انہوں نے زدوکوب کیا, جس طریقے سے ان پہ پرچے ہوئے, جس طریقے سے ان کے پر ایف آئی آر ہوئی ہیں, جس طریقے سے ان کے اوپر تشدد ہوئے, تو آپ یہ تو دیکھیں. تو عمران مرزا صاحب کیا اب جو ہے میئر کراچی کے اگینسٹ جو ہے نو کانفیڈنس موشن, عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی کیونکہ 40-45 سیٹس آپ کے پاس ہیں اور 80-90 کے قریب سیٹس جماعت اسلامی کے پاس ہے, کل ملا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اتنی سیٹس تو نہیں ہوں گی؟ دیکھیں بات یہ کہ اس وقت جو منحرف ہو گئے تھے نا, تو پارٹی ہماری جو پارٹی جو ہے اس کو پی ٹی آئی ان کو ڈسون کرتی ہے, جنہوں نے کسی بھی پریشر میں آ کے جو ووٹ دیا. چونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ہمارا جو لیڈر ہے وہ جب صحبتیں برداشت کر سکتا ہے, وہ پریشر برداشت کر سکتا ہے, جب وہ جیلیں برداشت کر سکتا ہے, وہ جب تمام کیسز برداشت کر سکتا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے ہم بھی برداشت کریں. خود کے اوپر میرے پہ ایف آئی آر ہیں, میں 2 مرتبہ گرفتار ہو چکا ہوں, لیکن ہم نے اپنا جو ہے وہ اپنی راہیں جدا نہیں کری, ہم وہیں پہ جو ہے الحمدللہ ہم کھڑے ہوئے اپنی جگہ پہ. تو مطلب وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی تھیں بلدیاتی الیکشنز کے ٹائم؟ وفاداریاں ان کی تبدیل کروائی گئی ہیں, تو پارٹی نے ان کو ڈسون کر دیا جتنے بھی. اگر وہ ہوتے, کون نہیں چاہتا کہ اقتدار کے اندر جو ہے ہم ہوں, لیکن ہم نے جو ہے ہم نے اقتدار کی بنسبت ہم نے اپنی جگہ رہنا مناسب سمجھا کہ نہیں, ہم جو ہے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, لیکن ہم اس طریقے سے اقتدار میں شامل نہیں ہوں گے. مطلب اب جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف میئر کراچی کے خلاف عدم اعتماد تحریک نہیں لے کر آئے گی؟ نہیں, فی الحال تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, چونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری جو اس وقت تعداد ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم چونکہ منحرف جتنے بھی تھے اس کو پارٹی ڈسون کر چکی ہے. اچھا مرزا صاحب, ابھی جو آپ کے جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں یا جو یو سی کے جو چیئرمینز ہیں, کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ ہیں یا پھر انہوں نے بھی اپنی وفاداریاں بدلی ہیں؟ نہیں, جو اس وقت جو موجودہ دیکھیں جو چیئرمین ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے. اور ٹاؤن چیئرمینز؟ ٹاؤن چیئرمین بھی, جو ٹاؤن چیئرمین ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے, وہ ہمارے جو بھی ہیں اس وقت نا. لیکن باقی یہ کہ جو جوسی چیئرمین جنہوں نے وفاداریاں تبدیل کری ہیں, جنہوں نے مرتضی وہاب کو ووٹ دیا کیا, دلوایا گیا, جو بھی, تو ظاہر سی بات ہے ان کو جو ہے پارٹی جو ہے اس وقت جو ہے ان کے ساتھ نہیں کھڑی, ان کو ڈسون کرتی ہے. اچھا عمران مرزا صاحب, کیا لگتا ہے جس طریقے سے ایک بات جو ہے وہ صاف پتہ چل رہی تھی انتخابات کے دوران کہ
پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کے کوalition کے ساتھ جو ہے وہ میئر کی نشست کے لیے انتخاب لڑیں گے اور میئر کی نشست کے لیے اپنے اپنے میئر اور ڈپٹی میئر کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے. تو کیا لگتا ہے یہ تمام تر سچویشن یکسر کیسے تبدیل ہو گئی؟ دیکھیں یہ یکسر تو نہیں ہوئی نا تبدیل، ہو تو آپ کو سامنے ہی پتا ہے. میں نے ابھی تو آپ کو عرض کیا کہ پولیس نے مقدمات بنائے، جی ان کا جب دل چاہتا ہے یہ اٹھا لیتے گھروں سے، جب دل چاہتا ہے یہ ایف آئی آر کر دیتے، جب دل چاہتا ہے یہ جناب تشدد کر دیتے. جی تو یہ تو ماحول رہا ہے نا، یکسر تو نہیں. انہوں نے تو تمام چیزیں پلاننگ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جی کراچی شہر ہمارا، کیسے آپ کا شہر ہے؟ جماعت اسلامی آپ دیکھ لیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بولا کہ جناب مینڈیٹ تو پی ٹی آئی کا تھا، ٹھیک، جنرل الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کا تھا، کہہ رہے میں تو نہیں لوں گا، کہہ رہے مجھے سیٹ دے رہے تھے ایم پی کے، اس نے نہیں دی. ٹھیک ہے عمران مرزا صاحب، بہت شکریہ جناب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینکس فار یور ٹائم، اور اتنے اہم موضوع کے اوپر آپ نے گفتگو کی، اپنے مشورے بھی دیے اور یہ بھی کہا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنا میئر لے کر آئی ہے اور کس طریقے سے جو ہے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے، مینڈیٹ کے اوپر شبخون مارا گیا ہے، ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. اور فارم 45 کے تحت جو ہے جنرل الیکشنز میں بھی یہ لوگ ایسے ہی کامیاب ہوئے، فارم 45 فارم 47 کے ذریعے سے. ایسا کہنا تھا ہمارے معزز مہمان عمران مرزا صاحب کا، ان کی ذاتی رائے تھی اور پروگرام کا اور چینل کی اس پالیسی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.